अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी, तो हमारी तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान यकीनन किसी नेमत से कम नहीं है और आज़ादी भी बहुत बड़ी नेमत है। तो शहबाज, आज के दिन की मुनासबत से ज़ाहिर है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वैसे तो बहुत से अक़वाल हैं, बहुत से कोट्स हैं, मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की थी और एक जिक्र जो उन्होंने मीडिया के हवाले से किया कि कभी भी अगर उनको उनकी शख्सियत में या मुस्लिम लीग जो थी उस वक्त, अगर उसमें कोई ख़राबी नज़र आती है, अगर कोई वो गलत काम करते हैं, तो ये मीडिया का काम है उसको पॉइंट आउट करना, और अगर मीडिया ऐसा करेगा तो ये एक दोस्त का काम होगा। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें, यही काम जब हम तनकीद करते हैं और तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, तो हमें तो फिर जो हुकूमत की तरफ से या जो बाकी इदारे हैं उनकी तरफ से ये पैगाम तो नहीं मिलता। मेरे ख्याल में आज के दौर में कायद आज़म का जो पैगाम है, शायद जो हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं, हमारी हुकूमतें हैं, उनको बड़ा सीरियस लेना चाहिए कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो वो आपके लिए बेहतर ही है। एक तो मेरी तरफ से भी सबको जश्न आज़ादी मुबारक। कामरान, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मीडिया जो है वो रियासत का चौथा सतून है और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो रियासत का चौथा सतून है वो इंतहाई दबाव का शिकार है। अगर किसी एक अखबार की खबर से या किसी के ट्वीट से या किसी के जो व्यूज़ हैं किसी टीवी प्रोग्राम के ऊपर, उसकी वजह से अगर रियासत को उसके जो मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचे, तो इसका मतलब है कि रियासत का जो ढांचा है उसमें कोई प्रॉब्लम है। एक शख्स के व्यूज़ की वजह से, एक खबर की वजह से जो कि हक़ाइक़ के ऊपर भी मबनी हो, रियासत को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो हमें इस वक्त ये जो आज का दिन है जहाँ पे हमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहाँ पे हमारी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। मीडिया का आपने जिक्र किया, मीडिया की क्या अहमियत है आज जो हम जिक्र भी करेंगे आगे जाके, अभी आप प्रोग्राम के जो टॉपिक्स हैं वो बताएंगे। मीडिया की ही वजह से इस कौम को 457 अरब रुपए पूरा रिकवर होगा जीआईडीसी के केस में, जिसमें हुकूमत तो अपनी तरफ से 228 अरब रुपया माफ कर चुकी थी। ये मीडिया ही था जिसने जून में खबर की थी कि एफबीआर के अंदर 36 अवार्ड्स दिए गए हैं बगैर किसी वजह के, और उसमें जब खबर आई तो 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई। वो मुझे पैसा नहीं मिला, वो मीडिया को पैसा नहीं मिला, और रिकवरी इसलिए हो गई कि चौथा सतून अभी भी दबाव में है। लेकिन चूंकि आपका दूसरा जो सतून है, जो हुकूमत है, वो कमजोर थी, तो वो तमाम अफराद अपनी जगहों पे मौजूद हैं। सीपैक अथॉरिटी का बिल मीडिया ही था, हुकूमत के जो इख्तियारात उसके ऊपर कदगन लगने जा रही थी, हमने रिपोर्ट किया तो हुकूमत को उससे फायदा हुआ। तो जितना मीडिया की आजादी हुकूमत को फायदा देगी, ये चंद एग्जाम्पल्स हैं। और मेरे ख्याल में तमाम लोगों का इसमें किरदार होना चाहिए, और ये बात भी कहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मीडिया के अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं, इस पर भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। होली कौ कोई नहीं है मेरे ख्याल में, जो मुकद्दस गाय है वो मीडिया के अंदर है, किसी भी जगह पे है। अगर कोई गलत काम करता है तो वो अकाउंटेबल ठहरना चाहिए, लेकिन जहां पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है, तो उसको मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए। अब बढ़ते हैं इश्यूज की जानिब। जाहिर है कि पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की अगर बात करें, तो इस सिलसिले में एक जो पेशरफ्त अब हो रही है, और सरकारी तौर पर खुद जो DGISPR है उन्होंने तस्दीक की है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। और इस दौरे की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि हालिया दिनों में अगर आपने देखा होगा तो चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सऊदी अरब की तरफ से हमें ताबुन नहीं मिलता कश्मीर के ऊपर, तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि वो OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की विद और विदाउट सऊदी अरेबिया एक मीटिंग कॉल कर लें। और उससे पहले शहबाज ने ये दोनों स्टोरीज की कि पाकिस्तान ने वक्त से पहले सऊदी अरब का $1 अरब का कर्जा वापस किया, और जो डेफर्ड पेमेंट पे जो हमें तेल की सप्लाई होती थी, मई में वो एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ और अभी तक वो रिन्यू नहीं हुआ। तो ये एक बैकग्राउंड था, और इस बैकड्रॉप में ये विजिट हो रहा है। तो सबसे पहले जो DGISPR ने ओवरऑल कहा क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं और जो विजिट होने वाला है, आइए पहले वो देखते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को हमारे ब्रादराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फख्र है, और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. और पाकिस्तान के अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं, तो इन ताल्लुकात के ऊपर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है।
जी नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि डीजी ISPR ये कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब की जो अहमियत है मुस्लिम ममालिक में, उसकी जो सेंट्रलिटी है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता। कामरान, एक साइड पे तो डीजी ISPR का बयान आ गया, और दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो भी टीवी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट थी कि विद और विदाउट सऊदी अरब जो है पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और कश्मीर के ऊपर एक जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इस्लामिक ममालिक हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा। तो ये क्या जो एक हमेशा बात कही जाती थी कि PTI की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, उसमें कोई तजाद आ गया है या क्या मसला क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए, बज़ाहिर तो ये तजाद जरूर लगता है, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट है उसको अगर आप देखें तो अगर वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर पर अगर हम कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं तो सऊदी अरब के बगैर भी बुला सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो DG ISPR का बयान है वो इस बात की रिफ्लेक्शन करता है कि पाकिस्तान की नज़र में अभी भी सऊदी अरब की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी अगर आप मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात की बात करें या इश्यूज की बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जब से शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो बयान दिया, एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी है। और उसके बाद अगर आप देखें 2 दफ़ा ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रमा हफ्ते। वो एक दफ़ा 11th आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख होती है, फिर दोबारा डेट दी जाती है, अगले दिन अगेन वो मनसूख कर दी जाती है। जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एक मकसद था कि एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है, जिसकी वजह से शायद लगा कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो वो एक वजाहत देना चाहते थे। लेकिन बाद में यही ठीक समझा गया कि अगर ये ना हो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ और ऐसी बात कर दे जिसकी वजह से हालात मजीद खराब हो जाए, तो इस वजह से शायद उनको ये मशवरा दिया गया कि इस मौके पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो मुझे लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के कई पहलू हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, डिफेंस कोऑपरेशन है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, तो एक एफर्ट हुई है डैमेज कंट्रोल की। और आज एक और जो बात हुई है कि वो जो सऊदी अरब के सफीर हैं उनकी तरफ से जो एक तो वैसे कर्टसी पैगाम आता ही है, पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारक दी है, लेकिन एक लाइन उन्होंने उर्दू में यह भी लिखी है कि पाक सऊदी अरब दोस्ती जिंदाबाद। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो इशू है वो समझने की जरूरत है कि इशू अब है क्या। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के ऊपर, खास करके 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने खुसूसी हैसियत खत्म की, कि अरब ममालिक और खास करके सऊदी अरब बीइंग द लीडिंग कंट्री इन द OIC, विजिबली उनकी तरफ से सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। और उसके लिए हम OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का कहते रहे, और उस पर सऊदी अरब का जो जवाब है, जो मेरे ज़राए कहते हैं, सऊदी अरब का उसी तरह का जवाब है जब सऊदी अरब हमें कहता है कि आप यमन में शामिल हों या ईरान के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद करें। हम हमेशा से कहते हैं कि देखें हमारी मजबूरियां हैं, हम आपके दरमियान मसालत करा सकते हैं। अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान को यही कह रहा है कि आप हमसे ये तवक्को ना करें कि हम भरपूर तरीके से, क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, कि कश्मीर के ऊपर हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम ये कर सकते हैं कि आपकी गुड ऑफिसेज अपने इस्तेमाल करके आपके और जो भारत के दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं। और इस हवाले से ज़राए मुझे बताया है कि 5 अगस्त के बाद से 2-3 दफ़ा ये पैगामात सऊदी अरब के जरिए भारत ने पाकिस्तान को भिजवाए कि वो री इंगेज करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया? पाकिस्तान कहता है कि अगर हम मौजूदा स्टेटस को रखते हुए उनसे री इंगेज करेंगे, इसका मतलब है कि आपने 5 अगस्त 2019 जो भारत का इकदाम था उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसमें एक और जो चीज़ कामरान, वो ये है कि अब इसकी जो भी शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है, उसके बाद जो राब्ते हुए हैं, सऊदी सफ़ीर की जो मुलाकात हुई वो आर्मी चीफ से हुई है। सिविलियन लीडरशिप के साथ कोई मुलाकात, कम अज़ कम मैंने तो उसकी कोई तस्वीर या कोई खबर नहीं देखी। आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ गुजरी है कि जहाँ पे सऊदी अरब की तरफ से सिविलियन गवर्नमेंट के साथ भी राब्ता किया गया और उनके साथ पैचअप की कोशिश की गई हो? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल में इट्स एन ओपन सीक्रेट। देखें, इसको खुद भी एक्नॉलेज किया, आपको भी बेहतर पता है, जो फाइनेंशियल पैकेज 2018 में जब इमरान खान साहब आए, वो UAE से हो या सऊदी अरब से हो या कतर से हो, और खुद एक्नॉलेज भी किया इमरान खान साहब ने कि बाजवा साहब की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, कि सारा ग्राउंड उन्होंने प्रिपेयर किया। वो पहले जाते थे, लॉबिंग करते थे, उसके बाद हुआ। तो अगर वो समझ लें कि चीफ इंटरलोक्यूटर हैं बिटवीन पाकिस्तान और सऊदी अरब,
تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں گے. دوسرا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہے, بڑا سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو $6 ارب کا اس وقت پیکج دیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی کچھ آپ سے توقعات بھی تھیں, ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں. وہ کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں ہمیں اس کا نہیں پتا, تو شاید وہ چیزیں بھی طے ہونا باقی ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میرے خیال میں ایک اور جو ایشو بڑا ضروری ہے اس پر بات کرنا, اور وہ یہ ہے کہ کل جو ایک بہت بڑی خبر آئی اچانک سے, وہ یہ تھی کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک اگریمنٹ سائن ہو گیا, جس کی وجہ سے اب ان دونوں ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ قائم ہوں گے. اور یہ تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں. اس سے پہلے ایجپٹ, جارڈن اور اب UAE. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد عمان, بحرین اور ہو سکتا ہے کہ ایونچولی سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لے آئے, ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہے ان کو بحال کر دے. اب پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اس لیے خبر ہے کیونکہ یہ OIC جب بنی تھی اس کا ایک جو بنیادی مقصد تھا وہ 1969 میں مسجد اقصی میں آتش زدی کا واقعہ ہوا. اس وقت مسجد اقصی کے جو امام تھے اور مفتی تھے انہوں نے مسلم دنیا سے کہا تھا کہ آپ سمٹ بلائیں اور ایک یونائٹڈ آواز اٹھائیں فلسطین کے حوالے سے, اور پھر OIC تشکیل ہوئی. اور یہ اس میں کنسنسس تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی حق خود ارادیت نہیں ملتی اس وقت تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. لیکن شاید اب چند عرب ممالک پریگمیٹک اپروچ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ سوال اس لیے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر فلسطین کے مسئلے کو عرب کنٹریز پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو کشمیر کے اوپر عرب ممالک سے یہ توقع کرنا کہ وہ پاکستان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے, شاید میرے خیال میں یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. تو شاید ان چیزوں کو رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اگلی پالیسی بنانی ہوگی. تو اس وقت بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے, اور خاص کر کے جو کل بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے UAE اور اسرائیل کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اب اسٹیبلش ہوئے ہیں, اس کی امپلیکیشن ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی ہیں. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں, سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں, اور ان معاملات کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. تو جنرل صاحب, پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بظاہر ایک تناؤ نظر آیا, کیونکہ پاکستان کی خواہش ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر سعودی عرب کھل کر اور عرب کنٹریز کھل کر سپورٹ کریں. لیکن کل کا جو واقعہ ہوا ہے UAE اور اسرائیل کے درمیان, جس طریقے سے ایک ڈرامیٹکلی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئے ہیں اور فلسطین کے ایشو کو بظاہر پس پش ڈال دیا گیا ہے, تو اگر عرب کنٹریز فلسطین کے مسئلے پر اب اتنی گرم جوشی نہیں دکھا رہے تو کیا ہم یہ توقع کریں کہ وہ کشمیر کے معاملے پر ہمیں بہت بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے؟ ہاں, مطلب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں بالکل دم ہے, اور یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کا جو مسئلہ اتنے ان کے دل کے قریب ہے اور ہماری حمایت اسی وجہ سے ہے کہ عربوں ہی کی وجہ سے ہے, گو کہ فلسطین کا ایک رائٹ فل مسئلہ وہ بھی ہماری حمایت کی وجہ ہے کہ ہم اس کو حق بجانب سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ درست ہے. دیکھیں, ابھی تو یہ جو UAE اور ان کا معاہدہ ہوا ہے یہ تو پتہ چلا ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے. اور بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اپنے ایکسپینشنسٹ پالیسی ختم کرے گا اور آگے مزید اپنے نہیں بڑھائے گا جس طریقے سے وہ ایسا اس کو کھا رہا تھا فلسطین کو. تو یہ ساری دیکھنے کی باتیں ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اپنی جنگ آپ کو خود لڑنا ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کشمیر کے سلسلے میں کہ کشمیر پر جو مودی اور جو ہندوستانی حکومت کا جو ایک طور طریقہ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا سوائے کشمیریوں کی جدوجہد کے اور سوائے پاکستانیوں کا ساتھ دینے کے. باقی ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے کہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں ڈپلومیسی کے میدان میں کہ دنیا حمایت کرے, وہ ایک آپ کا میدان ہموار کرتا ہے. کام بچوں خود ہی کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی آپ کے لیے آگے جنگ نہیں لڑے گا, کوئی آپ کو بھارت سے بچائے گا نہیں. خدا نخواستہ اگر بھارت حملہ کرتا ہے
آپ نے اپنا بچاؤ خود کرنا ہے, اپنا دفاع کشمیریوں نے خود کرنا ہے, ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. ہمیشہ سے سعودی عرب کی اور عرب ممالک کی پاکستان کو حمایت رہی ہے, چاہے وہ 1965 کی وار ہو یا اس کے بعد ہمارا جو 1998 کے نیوکلیر ہم نے دھماکے کی, ہمیں وہاں سے سپورٹ آئی. تو ابھی جو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جس میں کل ISPR کی طرف سے یہ بات کہی تو گئی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے, تعلقات ٹھیک ہیں. سیویلین حکومت کی طرف سے اور بیان آتا ہے. اب کل کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اسرائیل اور UAE والی. اس سارے تناظر میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب مسلم دنیا کو ایک دفعہ پھر بیٹھ کر اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور خاص طور پر پاکستان کو, کہ پاکستان کے اوپر اب کیا اس کے اثرات آئیں گے ساری ڈیولپمنٹس کے؟ جی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ بالکل ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو علمی حیثیت سے بالکل درست ہے کہ دیکھیں, تمام ملکوں کو اپنی خارجہ پالیسی ہر وقت ریویو کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی جامد پالیسی نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کبھی خونی رشتہ ہے کہ یہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا یا دوبارہ جڑ نہیں سکتا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ جس طریقے کے تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے ہیں اور پاکستان اور چین کے ہیں, شاید پاکستان کے اور کسی ملک سے اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں. اور اگر کوئی تھوڑا سا جھول اوپر نیچے ہو جاتا ہے, جیسے آپ کو پتا ہے جب یہ یمن کا معاملہ ہوا تھا تو ناراضگی انہوں نے اظہار کیا تھا. ابھی یہ جو وزیر خارجہ صاحب نے بات کی, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے نا اس سلسلے میں ہماری مدد کریں. تو یہ اس قسم کے اتنی بڑی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ دراڑ بہت معمولی تھی, ہیئر لائن تھی جس کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ بڑھ جائے کسی طریقے سے. یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ تعلقات بہت پرانے ہیں اور بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت سارے جہتیں ہیں. آپ نے خود بھی پروگرام کے پچھلے حصے میں ذکر کیا ہے, اس میں پولیٹیکل جہت ہے, اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, اس میں ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے. تو یہ کوئی ایسی وہ مٹی کا برتن نہیں ہے کہ جی ذرا ٹھیس لگے گی تو ٹوٹ جائے گا. ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے دیرینہ ہیں کہ شاید ایک آدھا بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اسرائیل اور UAE کی ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی اپنی, آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری جو پالیسی ہمیشہ رہی, ہم بحیثیت پاکستانی ایک جذباتی قوم بھی ہیں. ہمیشہ شاید ہم دوسروں کے مفادات کو پہلے تحفظ دیا اور اپنے مفادات کی بعد میں بات کی. اب جب عرب کنٹریز جو ان کا اپنا پرنسپل سٹانس تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ فورن پالیسی کبھی سٹیٹک نہیں ہوتی, کیا اسرائیل کے حوالے سے ہمیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ نظر ثانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں ریکگنائز کریں, بٹ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں کچھ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, یا انٹرنل ڈیبیٹ کہیں ہو رہی ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور دیکھیں, ہمارا اگر کوئی ایک دم کسی بچے سے بھی پوچھے پاکستان میں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ ہندوستان. اور پھر اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات آئے ہیں, تو کیا جواب آئے گا؟ تو سفارتی تعلقات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی ایسی بڑی چینج ہے. یہ تو پوری دنیا کا ایک دستور ہے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں, جو UAE میں اور پاکستان میں جو فرق ہے بہت بنیادی, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک جیسے بھی ہے ٹوٹی پھوٹی جمہوری حکومت ہے یا جمہوریت ہے, اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. یہاں پر اگر آج آپ اعلان کر دیں مثال کے طور پہ کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جسے آپ نے بھی کرنی کترائی ہے بات کرتے ہوئے, تو یہاں پر آپ کا گھیراؤ ہو جائے گا, آپ کا یہ ایکسپریس ٹی وی کو اڑا کے رکھ دیں گے, میرے گردن اتار دیں گے. تو آپ کو دھیان سے جب جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اپنے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اگر مثال کے طور پہ آسمان نہیں گر رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ریکگنائز کرنے کی اگر ہمارے لوگ نہیں چاہتے؟ ہاں, اگر آسمان گر رہا ہے, کلامی ہوتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید ابھی ہمیں اپنے عوام کو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, کشمیر پر ہو, باقی معاملات پر ہو, کہ لوگوں کو حقیقت بھی بتائیں کہ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ ریکگنیشن کی تو بہت بات کی بات ہے نا, کم از کم اس کے اوپر ڈیبیٹ انیشیٹ کرنا کہ دیکھیں ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم سائلنٹ سپیکٹیٹر بن کے بیٹھے رہیں اور باقی دنیا اپنے اپنے مفادات کے حساب سے کھیلتی رہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں. اور ہمیشہ آپ کو اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کا آبجیکٹو ہے مسجد اقصیٰ کو اس طریقے سے وہاں پر حالات ہوں کہ مسلمان بھی عبادت کر سکیں اور یہودی بھی عبادت کر سکیں, انگریز اپنے عیسائی بھی عبادت کر سکیں, تو اس کے لیے آپ کو بات چیت ہی کرنی پڑے گی نا. لڑائی جھگڑے سے تو آپ کبھی وہاں پر یہ نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں دم ہے کہ جب حالات چینج ہوتے ہیں تو یہ لیڈرشپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو
بتائے, ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کو بتانے کی کوشش کرے, لیکن پھر ان کا فیڈ بیک بھی لے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں ان کا کیا. جنرل صاحب ایک اس سے ہٹ کے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر بھی جا رہے ہیں, تو ہماری اس دورے سے کیا توقعات ہونی چاہیے؟ یہ جو ایک فائنینشیل اس کا آسپیکٹ بھی ہے جس میں آرمی چیف کا ماضی میں ایک رول بھی رہا ہے کہ اب سعودی عرب نے اپنا پیسہ واپس مانگ لیا, جو تیل کی فیسلٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے مئی سے اور ابھی تک اس کو رینیو نہیں کیا گیا. تو آپ کے خیال میں یہ جو دورہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا پاکستان کے فائنینشیل تعلقات جو ہیں سعودی عرب سے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائیں گے یہ جو پچھلے 10-15 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے پہلے والی صورتحال پر؟ دیکھیں جی, پہلے تو جہاں تک فائنینسز کی بات ہے اس کو الگ سے اگر میں یہ کہوں کہ جتنی جلدی ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اتنا ہی اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں گے. یہ جو آپ کو بعض اوقات نظر آتا ہے نا کہ ہمیں کچھ کام کرنے چاہیے جو ہم نہیں کر پا رہے, تو اس کی یہی وجوہات ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں باندھا ہوا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ باندھا کیسے ہوا ہے, وہ پھر کبھی اس کے اوپر بحث کریں گے, لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو آپ کو خیر ڈی جی ایچ پی آپ نے بتایا تھا کہ یہ پہلے سے شیڈیولڈ ایک وزٹ تھی, لیکن اس میں یہ بات ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب نے کیا شیڈیول سے پہلے پیسے واپس مانگ لیے یا کیا کیا. اگر تو شیڈیول کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تیل کی جو انہوں نے ہمیں شیڈیول سے پہلے پیسے واپس گئے ہیں جنرل صاحب, یہ ہم نے واپس کرنے تھے نومبر سے لے کر 2020 سے لے کے جنوری 2021 میں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے واپس مانگے ہیں تو پاکستان نے واپس کر بھی دیے ہیں کچھ, اور بھی میرا خیال ہے کہ واپس کر سکے. آپ کو پتا ہے کہ ہم اس چیز میں بڑے بہادر ہیں کہ ایک سے لے کر دوسرے کے منہ پہ پیسے مارنا, اللہ میاں ہمیں اس چیز سے نکالے جتنی جلدی ہو سکے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ سعودی عرب بھی سمجھتا ہے کہ اتنے گہرے تعلقات اتنے آرام سے ختم نہیں ہو سکتے, اور پاکستان بھی اور پاکستانی بھی, یہ عوامی سطح پر بھی یہ تعلقات ہیں جیسے میں نے بات کی, اور سعودی عرب کو ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ون ون سچویشن چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, اگر سعودی عرب ہماری مشکل حالات میں مدد کرتا ہے, ہم نے بھی کی ہے, اس کی بہت اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں. آخر میں ایک سوال کشمیر کے اوپر ہی آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا, ہماری توقعات عرب ممالک سے, مسلم دنیا سے, باقی ملکوں سے تو ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں, لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے پاکستان کے اندر بھی ہے کہ موجودہ حکومت نے خود کشمیر کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے, کہ جب ہم خود شاید اتنے سنجیدہ نہیں ہیں تو باقی دنیا ہمارے درد دکھ میں کیوں شریک ہوگی. تو آپ کی اس حوالے سے کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے موجودہ گورنمنٹ کی جب کشمیر کے حوالے سے بات کریں؟ دیکھیں جی, جو تو حکومت نے پالیسی بنائی ہوئی ہے اس میں تو سنجیدگی نظر آتی ہے. ان کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے اور میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں, حکومت نے ڈپلومیسی میں تو بہت کام کیا ہے. دو بالکل واضح فرق پڑ چکے ہیں. ایک یہ کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا اور یہ کہاں پر ہے, اور یہ بات شروع ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی, اس کا جتنا بعد میں فالو اپ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو وہاں پر مزاحمت ہو رہی ہے, دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ابھی اس کا کوئی تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے, چاہے جتنا مرضی ابھی بھارت شور مچا دے کہ یہ پاکستان سے آ رہے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں. اب دنیا ان بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ بات کہنے کے بعد میں یہ مانوں گا اور میں کہوں گا کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے. اس حکومت کے پاس بہت سپیس ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کی ہے. پولیٹکس میں فار ایگزامپل میں چند ایک چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں. ابھی وہ وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً یو این سیکورٹی کونسل میں یا یو این میں جائیں اور ان کو کہیں کہ یہاں آ کے آپ پاپولیشن سینسس کروائیں, فوراً آزاد کشمیر میں بھی کروائیں, مقبوضہ کشمیر میں بھی کروائیں, تاکہ نہ ہم چینج کر سکیں ڈیموگرافی نہ وہ چینج کر سکیں. شملہ معاہدہ ہمیں منسوخ کر دینا چاہیے, انہوں نے اس کے چیچڑے اڑا کے رکھ دیا ہے. جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کلبوشن ہمارے پاس ہے, جو بی ایل اے کی شکل میں ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں افغانستان سے بلوچستان میں, وہ ہمیں اتنا حق تو حاصل ہے کہ ہم وہ ان کے ساتھ کریں جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. میں کھلی جنگ کی بات نہیں کر رہا. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے اپنے ویوز دیے. جو بنیادی بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جب تک معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہوگا, ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد نہیں ہوگی. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جی آئی ڈی کے کیس کی. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی آئی ڈی سی کے کیس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ تھا. جتنی بھی اپیلیں ہوئی تھی اس ٹیکس کے خلاف, وہ سپریم کورٹ نے تمام اپیلیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں. اس کا فوری طور پر حکومت کو یہ فائدہ ہوگا, تقریباً 456 ارب روپے جو 2011 سے لے کے اب تک ان کمپنیوں نے یا تو لوگوں سے اکٹھے کیے تھے یا نہیں کیے تھے, وہ سارے اب حکومت کو ملیں گے. اس کے لیے حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 سال کا ٹائم دیا کہ 2 سال کے عرصے کے
दौरान ये पैसा रिकवर करें, 24 एक साथ में, और ये खजाने में जमा करवाएं। ये इतना बड़ा केस है कि इससे आपको दो चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। एक, हुकूमत की इंटेंशंस क्या थी। आपको याद होगा कि 1 साल पहले हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, और ऑर्डिनेंस जारी करके उसमें से आधे पैसे जो थे वो माफ कर दिए थे। उस वक्त ये रकम तकरीबन 208 अरब रुपया बनती थी। ये कौन कौन सी बड़ी कंपनियां थी जिनके ये पैसे माफ किए गए थे? हम चंद एक नाम जो है वो आपके सामने रख देते हैं। इसमें जो सुई सदर्न गैस कंपनी है उसका 88 अरब 50 करोड़ रुपया माफ किया गया था, कि इलेक्ट्रिक का 17 अरब 10 करोड़, इसके अलावा एंग्रो ग्रुप को 12 अरब रुपए का फायदा होना था। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो प्लांट था 8 अरब रुपए की, उसको छूट मिली थी। लोटे केमिकल्स पाकिस्तान 2 अरब 40 करोड़ रुपए का फायदा। जो लकी ग्रुप था उसको तकरीबन 5 अरब रुपए का फायदा। गुलहम टेक्सटाइल 1 अरब 40 करोड़ रुपए का फायदा। नोवा टैक्स तकरीबन 85 करोड़ रुपए का फायदा। हबीबुल्लाह कोस्टल पावर इसमें तकरीबन 1 अरब रुपए का फायदा। तो ये वो सारे पैसे थे जो हुकूमत माफ करने जा रही थी। मीडिया ने इसके ऊपर अपना रोल प्ले किया, अपोजिशन ने भी इसके ऊपर हुकूमत के ऊपर तनकीद की, और हुकूमत को वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या वो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस आसानी से वापस ले लिया? यहाँ पे सुनते हैं उस वक्त की जो मामले खुसूसी थी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने क्या कहा। खुल के बात करो, जो तुम्हारे अंदर दर्द है वो खुल के बयान करो, गोलमोल नहीं। हाँ, क्योंकि रोज वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दर्द रोज किसी न किसी स्टोरी में रिफ्लेक्ट होता है। पापा हम लाए हैं, मैंने कहा जी आपने शहबाज को आज मुतमईन करना है। हाँ, करें। जी, ये तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, उस वक्त वज़ीर इत्तलात थी, या वज़ीर इत्तलात तो नहीं रही, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। किस तरीके से शहबाज ने उनसे सवाल किया था कि वो सवाल उनको चुभ रहा था, कि शायद किसी प्रोपेगेंडे के तहत शहबाज ने वो सवाल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद साबित हो गया कि असल कहानी क्या थी। और नदीम बाबर साहब ने भी इस हवाले से उस वक्त कोई बयान दिया था जो आज की सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। या तो हम इसी तरह चलते रहे, 10 साल और लिटिगेशन चलती रहे, और आखिर में कोर्ट कहे कि जी चूंकि आपने ये पैसे कहीं लगाए नहीं है डेवलपमेंट में, तो ये भी आपको नहीं मिलने चाहिए, और ये मामला इसी तरह और 10 साल खटाई में पड़ा रहे। जी नाज़रीन, उस वक्त हमें यह बताया जा रहा था कि यह मामला 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल सकता है, और 10 साल के बाद भी शायद पैसे वापस ना मिलें। लेकिन मामला सिर्फ 10 माह चला। वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया? इतनी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अवाम से वो पैसा वसूल किया, खासतौर पर किसानों से वसूल किया, जो फर्टिलाइजर किसानों ने खरीदी थी उसके ऊपर उन्होंने वो टैक्स अदा किया। वो पैसा इन कंपनियों ने अपनी जेब में डाला, हुकूमत को अदा नहीं किया, बजाय उसको हुकूमत उसे रिकवर करती। आधे पैसे वो वहां पे माफ कर दिए गए, और हमें यह बताया गया कि 10 साल लग जाएंगे। अगर हुकूमत की नीयत हो, हुकूमत काम करना चाहे तो हुकूमत काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, और बहुत उन्होंने जल्द एक फैसला दे दिया, और सबके सामने 2-1 का फैसला है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पैसा जो अब रिकवर हो चुका है वो तो 2 साल में हुकूमत को मिल जाएगा। फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मजीद ये जो टैक्स की कलेक्शन है इसको रोक दिया। इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे अली परवेज मलिक साहब। उनसे पूछेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज ने आपको बताया, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल आया है, और उस फैसले के नतीजे में जो अरबों रुपए अवाम से इकट्ठे किए गए थे, अब ये उम्मीद पैदा हो चली है कि शायद वो बच गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने तो पूरा प्लान बनाया था कि वो किस तरीके से इन कंपनियों को देकर के उन पर किसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि डाका डाल लिया जाए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज मलिक साहब, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अली परवेज मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, जो गवर्नमेंट को उस वक्त एडवाइस कर रहे थे जब ये केस चल रहा था, उनका ये ख्याल था, वो गवर्नमेंट को डरा रहे थे कि आप ये केस सुप्रीम कोर्ट में हार जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं आपके जो सवाल है उसका बिल्कुल जवाब दे देता हूं, पर इससे पहले ज़रा कुछ बैकग्राउंड आपको राना साहब ने बता दी है। कुछ मुझे 1 मिनट का मौका दें कि मैं आपको इसके पर्सपेक्टिव बता दूं कि किसके अंदर ये चीज़ हुई है। देखें, मेरा ये एज ए मेंबर नेशनल असेंबली एंड एज ए पाकिस्तानी ये फर्म बिलीफ है कि अगर हमने इस मुल्क की इकोनॉमी को सस्टेनेबली आगे ग्रो करवाना है तो हमें जो पावर सेक्टर के मामलात हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा।
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہے, اور جی آئی ڈی سی کا جب انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پرپس اسپیسیفک یہ فی ہو جو ہم پیسہ جنریٹ کریں, اپنا انفراسٹرکچر بنائیں تاکہ ہم ایک کمپیریٹیو پرائس کے اوپر انرجی کو پرووائڈ کر سکیں. انفارچونیٹلی وہ پاسٹ میں وہ کام نہ ہو سکا اور اس پیسے کو فرق جگہ پہ اڑانے کی کوشش کی گئی, پر میں تو گریٹفل ہوں سپریم کورٹ کا کہ میری نظر میں تو بڑا یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ اینڈ اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے اندر حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پرپس اسپیسیفک فی ہے, آپ اس کو استعمال کریں گے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے, اس کے لیے ٹائم لائنز بھی دے دی ہیں. اور کیونکہ حکومت نے جو پروجیکٹس وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر بتائے تھے کہ ہم ان سے یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اکروول کی اماؤنٹ اور جو آج تک کلیکشن کی اماؤنٹ کو دیکھیں تو وہ تقریباً اس سے میچ کرتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہیں, انہوں نے فردر کلیکشن روک دی ہے, اور پیچھے جو ڈسکریمنیشن ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے پیسے دے دیے تھے ان کی حکومت لے کے بیٹھ گئی تھی اور باقی کے لوگوں کو 50% کی چھوٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی, اور اس کے اندر بڑے ایسے لوگ تھے جو حکومت کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی ہیں. تو سپریم کورٹ نے سب کو ایک برابر کر دیا ہے. اب حکومت کو پاس یہ فیسلٹیز بھی ہوں گی, یہ ریسورسز بھی اویلیبل ہوں گی کہ وہ پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرے. اچھا, اور اس کا جو کریڈٹ ہے نا کامران بھائی, ملک صاحب آپ نے بالکل ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے اس کو پرپس اسپیسیفک کر دیا کہ 3 جو گیس کے منصوبے ہیں ان کے لیے یہ پیسہ ہے, اور اس کے علاوہ یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا, اور مستقبل کے لیے اس کی جو ریکوری ہے وہ بھی روک دی ہے. اب تقریباً 750 ارب روپیہ اکٹھا ہو چکا ہے, اور جو پرائس ہے ان 3 گیس منصوبوں کی جس میں پاکستان کا جو حصہ سارا ملا کے وہ 396 ارب روپیہ بنتا ہے, تو آدھی قیمت بنتی ہے جتنا اکٹھا کر لیا حکومت نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب اس ٹیکس کو ایبولش کر سکتی ہے یا کوئی اور چور راستہ نکال کے اس کو فردر اس کی وہ کلیکشن کو جاری رکھیں گے؟ میں شہباز بھائی اس کے اوپر آ جاتا ہوں, بٹ وہ کامران صاحب کا سوال ان اٹینڈڈ رہ گیا کہ جی ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے اتنی ویک وکٹ پہ اس کیس کو کھیلنے کی کیوں کوشش کی اور یہ چور دروازے کی کیوں تلاش کی. تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس کور کی تھی جس کے اندر آپ بھی موجود تھے اور رؤف کلاسرا صاحب بھی آئے تھے, اور انہوں نے پھر اپنے آرٹیکل کے اندر لکھا تھا جو وہاں پہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر میں نے بات کی تھی. میں نے جو وہاں پہ میں آپ کے ویورز کے لیے دوبارہ ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں, میں نے وہاں پہ کہا تھا اس معاملے کے اندر حکومتی سائڈ سے جو لوگ انوالوڈ ہیں ان سارے لوگوں کا کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہ معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلڈ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے ان سب لوگوں نے کسی نہ کسی سٹیج کے اندر ان کمپنیوں کو ریپرزینٹ کیا تھا جو اس سے فائدہ اٹھا رہی تھیں. تو کیونکہ میلف آئی ڈی تھا وہ سپریم کورٹ نے اس کو منٹ لگا کے باہر پھینک دیا ہے, اور انہوں نے یہ بچایا کہ کوئی چیز کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو, اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ طریقے کے ساتھ اس کو پرسو کریں تو ہر جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ملک کی خدمت کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے. اب جہاں پہ شہباز بھائی آپ نے بات کی کہ اس پیسے سے آگے کیا یہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, میرا یہ خیال ہے شہباز بھائی کہ اگر یہ پروجیکٹس آ جاتے ہیں اور آپ کی جو انرجی ڈیفیشنسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ نے لکھ دی ہے فیصلے کے اندر کہ جو فی ہوتی ہے بائی نیچر ٹیمپرری ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا. پر اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے کہ اگر کاسٹ اوور رنز ہوتے ہیں یا آپ کو اور پاور انڈکٹ کرنے کی آپ کو ضرورت آ جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی باقی کے ایل این جی پروجیکٹس بھی آپ اس میڈیم کے تھرو فائنانس کر سکتے ہیں, تو وہ آپشن بھی وہاں پہ موجود ہے شہباز بھائی. بٹ آئی تھنک ہمیں اس چیز کو اس وقت ڈسکس کرنا چاہیے جب ہم یہ اکروولز کو پوری طرح ریکور کر لیتے ہیں اور اس پیسے کو خرچ کر چکے ہوں گے, اور اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب خاص طور پہ جب ڈسکریمنیشن ختم ہو گئی ہے, کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے نہ کسی کو فیور دیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ ان اٹس اسٹرائڈ اینڈ اس کو حکومت کو یہ موقع دینا چاہیے کہ اس کے اوپر اب کچھ کر کے دکھائیں. اچھا ملک صاحب, آپ نے ذکر کیا اپنے کمیٹی کی میٹنگ کا فائنانس کی, اور اس وقت ظاہر ہے کہ اسد عمر صاحب آپ فائنانس منسٹر ہیں, اس وقت وہ کمیٹی کو چیئر کرتے تھے, اور آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا ان کو کہ وہ تمام ڈیٹیلز پرووائڈ کریں نہ صرف ان کمپنیوں کی جن سے یہ ریکوری ہونی ہے بلکہ جو ان کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہیں. اس کے پیچھے کیا آپ کی منطق تھی, آپ کی کیا اپریہنشنز تھیں جب آپ نے یہ خط لکھا اور یہ ڈیٹیلز مانگنا چاہیں؟
دیکھیں کامران بھائی، میں نے اس کو آلریڈی جب آپ کا پہلا سوال کا جواب دیا میں نے اس کی طرف الوڈ کر دیا ہے، کیونکہ اس ایکشن کے اندر، اس کنسیشن کو دینے کے اندر دونوں سائیڈز کے اندر ایسے لوگ انوالو تھے جو اس گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی ایسوسیٹڈ تھے، اور جب وہ نام آگے آنے تھے آپ کو خود پتا چل جانا تھا کہ جی یہ کون اس ایجنڈے کو پش کر رہا ہے۔ آج میں اس چیز کو اتنا زیادہ پرسو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اب جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ انوملی ختم کر دی ہے، اب سب 100% دیں گے یا نہیں دیں گے، تو اس لیے جو اس ملک کے پیسوں کو لے کے چھٹی منانا، یہ انجوائے کرنا چاہتے تھے، وہ تو چور دروازہ آلریڈی سپریم کورٹ نے بند کر دیا۔ تو آئی تھنک وی شوڈ لیو دس ڈیبیٹ ناؤ۔ ملک صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ سے آخری سوال ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ آج عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا کہ آئی پی پیز کے ساتھ کچھ معاہدہ ہو گیا ہے، اور خلیق کیانی صاحب کی بھی ایک سٹوری ڈان میں آئی ہے۔ آپ کا اس کے اوپر کیا ویوز ہیں کہ ابھی جو 2002 کی پالیسی کے تحت کچھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کس حد تک افیکٹو ہوگا؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یا 2015 والی جو پالیسی ہے جس کے اندر زیادہ پرابلمز ہیں اس کو انکلوڈ کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں شہباز بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو انہوں نے ابھی تک کنسیشنز نیگوشیٹ کی ہیں، دس از جسٹ ون اسمال ٹائنی پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ تقریباً 20% آف دی کیپیسٹی پیمنٹس کو میرے جو اندازے کے اندر ٹچ کرتی ہیں، تو آپ کو اس کے بیونڈ لے کے جانا پڑے گا۔ یہ جو ٹیک اینڈ پے والا کانسیپٹ ہے اس کو اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے اندر آپ چند کمپنیوں کے اوپر یہ امپوز کریں گے اور باقیوں کے اوپر نہیں کریں گے، تو پھر ایک دفعہ یہی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، ہمیں ٹیک اینڈ پے کی طرف جانا ہے، ہمیں کانٹریکٹس کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے، ہمیں ڈالر انڈیکسنگ کو ری وزٹ کرنا ہے، اسپیشلی ان پروجیکٹس کی جن کے اندر جو پرنسپل ہے وہ دوبارہ ریکور ہو گیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ یہ والی جو سٹوری ابھی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کی یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ناظرین ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چند جو ہمارے صحافی ہیں جنہوں نے جی آئی ڈی سی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، جب حکومت آرڈیننس لائے تھے انہوں نے اس کے اوپر پروگرامز کیے تھے، روف کلاسرا صاحب تھے، عامر متین صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے، ارشد شریف صاحب تھے، انہوں نے اس پہ ایک کام کیا۔ انہوں نے اس وقت حکومت کی تنقید برداشت کی، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن صحافیوں کو اگر آزاد کام کرنے کا موقع دیا جائے تو اپنا وہ کردار ادا کرتے رہتے۔ ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔